السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، خبر آ رہی ہے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی دکھ بھری خبر۔ فلسطین کی مبارک زمین سے، غازہ پٹی سے خبر آ رہی ہے، اسرائیلی بمباری کے اندر مسجد اقصی کے سابق مبلغ شہید ہو گئے۔ سابق مبلغ کیا ان کی تفصیل ہے؟ اسرائیل کے فضائی حملے میں مسجد اقصی کے سابق مبلغ اور فلسطینی وزیر برائے مذہبی امور، ان کا نام ہے شیخ یوسف سلامہ، یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور ان کی جو خبر ہے ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لی گئی ہے، باقی اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یعنی حماس القصائم البریگیڈ اگر یہ جماعتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہاں اسرائیلی بمباری کے اندر مسجد اقصی کے سابق مبلغ شہید ہوئے ہیں، تو پھر اس بات کو سچا کہا جائے گا۔ جب تک ان کی طرف سے کوئی تصدیق کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے تو تب تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اس کو سچا بھی نہیں کہا جا سکتا، جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ابھی تک یہ خبر غیر مصدق ہے۔ البتہ یوٹیوب، انسٹاگرام کے اوپر یہ اور تمہارے ٹویٹر پر یہ خبر پوری پھیلی ہوئی ہے، لیکن حماس کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی ہے، کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی وحشیانہ بمباری میں ہونے والا یہ سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جی ہاں، یہ ایسا نقصان ہے، بلڈنگیں بن جائیں گی، لوگ ایک کے بدلے میں دوسرے پیدا ہو جائیں گے، لیکن ایسی شخصیت ہیں جو قوم کے رہبر ہیں اور دین کے عالم ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ جامعہ ازہر مصر سے انہوں کی فراغت ہے اور جامعہ ازہر مصر کے استاد بھی رہے ہیں، ان کی تلافی ناممکن ہے۔ شیخ یوسف سلامہ مسجد اقصی کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے فلسطین سمیت عالم اسلام کی قابل احترام شخصیت ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں شیخ یوسف سلامہ فلسطین اتھارٹی، غزہ اور مغربی کنارے میں سرگرم مزاحمتی تنظیموں میں وحدت کی علامت بھی تھے۔ وہ یکساں طور پر ہر علاقے اور گروپ کے لیے قابل احترام رہنما ہیں۔ گروپ چاہے کون سا بھی ہے، تنظیم کوئی بھی ہے، لیکن شیخ یوسف سلامہ کو ہر ایک گروپ عزت دیتا تھا اور ہر ایک گروپ کے اندر ان کی پکڑ تھی، ان کی اہمیت تھی۔ یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ آ رہی ہے ظالم اسرائیل کی زمین سے۔ اسرائیلی 18 سالہ نوجوان نے غازہ پٹی میں جنگ لڑنے سے منع کیا تو اس کو 30 دن کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ یعنی اسرائیل کی حالت اب یہ بن چکی ہے، جو اس کی اپنی فورس ہے وہ لڑتے لڑتے تھک چکی ہے، ہار مان چکی ہے، لیکن ان کو ٹورچر کر کے ڈنڈے کے زور پر زبردستی لڑنے کے لیے غازہ پٹی میں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں عدالتی کارروائی کر کے اس کو جیل کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اسرائیل کی فوجی عدالت نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں، مقبوضہ فلسطین، آپ سنیں یہ لفظ کیا کہ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی فلسطین یہ مقبوضہ ہے، جبکہ مقبوضہ فلسطین نہیں بلکہ مقبوضہ اسرائیل ہے۔ قبضہ کیا ہوا، چھینا ہوا، زبردستی ہڑپا ہوا اسرائیل ہے۔ فلسطین تو اصلی زمین ہے فلسطینیوں کی۔ جی ہاں، فلسطین کے علاقے میں غزہ میں لڑنے سے انکار کرنے پر 18 سالہ نوجوان کو قید کی سزا سنا دی۔ اس کی عمر 18 سال ہے،
ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے تو صحیح معنی میں بھی بالغ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب کے 18 سالہ رہائشی اسرائیلی نوجوان نے غزہ میں جنگ لڑنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوجی عدالت نے اسرائیلی نوجوان کو 30 روز قید کی سزا سنا دی۔ نہیں لڑو گے تو جیل میں چڑھو گے۔ جی ہاں، جس کے بعد اسے فوجی جیل میں قید کر لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نوجوان کی سزا میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ 30 دن کا بھی سنا ہے کہ 30 دن جیل میں رہو، تمہیں یہاں پر جو سزا دی جائے گی اس سے تم خود کہو گے کہ اس سے بہتر ہے غزہ میں جا کر لڑ کے مر جائیں۔ ایسا ان کے ساتھ میں برتاؤ کیا جائے گا جیل کے اندر۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو سزا اور بڑھا دی جائے گی اس کی۔ جی ہاں، یہ اسرائیل کی حالت ہے اندر خانہ۔ ویڈیو پیغام میں نوجوان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تشدد بڑھانے سے سلامتی آئے گی۔ جنگ کسی بھی فیصلے کا، کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جنگ سے نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ میں بدلے کی جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ غزہ میں لڑائی سے نہیں، بات چیت سے ہی یرغمال رہا ہوئے ہیں۔ جو پیچھے قیدیوں کو چھوڑا گیا دونوں طرف سے، تو وہ جنگ سے نہیں بلکہ بات چیت سے بات بنی گئی۔ بات چیت سے اس مسئلے کا حل ہوا، پھر دوبارہ بمباری شروع کر دی، اس سے کوئی حل نہیں نکلتا بلکہ مسئلے اس سے اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ غزہ میں فوجی آپریشن ہی اسرائیلی یرغمالوں کی ہلاکتوں کا سبب بنا۔ سنیں اس اسرائیلی نوجوان کی بات۔ 18 سال کی عمر ہے، لیکن بات اس نے بالکل امپورٹنٹ باتیں بولی ہیں۔ جتنے اسرائیل کے قیدی حماس کی قید میں رہتے ہوئے مرے ہیں، وہ سب اسرائیل کی بمباری سے مرے ہیں۔ قیدی چھوڑے گئے ہیں تو بات چیت سے مسئلہ حل ہوا ہے، جنگ سے نہیں ہوا۔ جی ہاں، یرغمالوں کی ہلاکتوں کا سبب بنا۔ واضح ہو کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں زمینی آپریشن میں اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت اور ہزیمت کا سامنا ہے۔ مجاہدین نے جھڑپوں میں زمینی پیش قدمی کرنے والے کئی اسرائیلی فوجی مار دیے اور متعدد اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ جتنا بڑا نقصان اسرائیل کو اس جنگ میں ہو رہا ہے اور ہوا ہے جب سے اسرائیلی بسا ہے، اب تک اتنا بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ غزہ تو بالکل مکانی اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے اور جانی اعتبار سے بہت بڑے نقصان میں ہے، لیکن حماس اور القسام بریگیڈ اور دوسرے جتنے بھی جماعتیں وہاں لڑ رہی ہیں مجاہدین کی، ان کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ یہ مان لیجیے کہ ان کا نقصان تو اسرائیل کے مقابلے میں 10% ہے۔ اور اس اسرائیلی نوجوان نے جو باتیں کہی ہیں بالکل سچی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو تسلیم کر لیا جائے اور اس نوجوان کی باتوں کے اعتبار سے ہی مسئلے کا حل نکالا جائے تو بہت آسان ہے، لیکن ظالم جب تک ظلم نہیں کرتا اس کو مزہ نہیں آتا، تب تک اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ اسرائیل کا تو بیج ہی اس کی ابتدا ہی ظلم سے ہوئی ہے۔ یہ دو خبریں ہمارے سامنے تھی غزہ کے تعلق سے۔ باقی آئندہ جیسے خبریں ملتی رہیں گی انشاءاللہ احتیاط کے ساتھ آپ کو روبرو کراتا رہوں گا، کیونکہ اب سے پہلے جتنی بھی ویڈیو میں نے ڈالی تھی وہ یوٹیوب نے ان کو ریموو کر دیا یا پھر میرے چینل کے اوپر اسٹرائک لگا دیا۔ اس کے بعد میں نے ویڈیو ڈالنی بند ہی کر دی۔ تقریباً ان 2 مہینے کے بیچ میں جو میری آپ کو ویڈیو ملیں گی بہت ہی نہ کہ برابر ملیں گی، اور وہ بھی اسرائیل اور غزہ سے بالکل ہٹ کر کے ادھر ادھر کی ملیں گی۔ اب یہ 2 خبریں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔